ولا یصفہ الواصفون، سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے رب نے خود قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں۔ صرف کینیڈا کے کئی درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو ڈھیر لگ جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ والبحر يمده من بعده 7 أبحر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں، کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری صفات کو بیان کرو۔ الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور، الحنان المنان، ذلكم الله ربكم الحق وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہے۔ اب لکھو، اس کی تفصیل لکھو، لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے۔ اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے۔ لکھو، فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، تھک گئے۔ بڑے فرشتوں کو بلاؤ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، بلاؤ۔ لکھتے لکھتے تھک گئے کہ عرش کے فرشتوں کو بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے۔ نبیوں کو بلاؤ، نبیوں نے لکھا، وہ تھک گئے کہ نوح بلاؤ، ابراہیم بلاؤ، عیسیٰ بلاؤ، موسیٰ بلاؤ۔ لکھتے لکھتے تھک گئے کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ، محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ، جو اولین و آخرین کے سردار، جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا، کہ ان کو بلاؤ۔ لکھنا شروع، لکھنا شروع، لکھنا شروع۔ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے، نبی، رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، کائنات کا مالک۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ طاقت کیسی؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ حکومت کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب پر اس کی حکومت۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات پر اکیلا حکمران ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ۔ اتنی بڑی کائنات پر حکومت کر کے سنتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول، آہستہ بول، تم سب کی سنتا ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا صفت ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفت ہے؟ لہ الاسماء الحسنى۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، حیبت کیسی ہے؟ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا تخت کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان پر چھایا ہوا۔ طاقت کیسی ہے؟ ولا یعودہ حفظہما،
صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم. قدرت کیسی ہے؟ قدرت کیسی ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. ہیبت اور جلال کیسا ہے؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. تو میرے عزیزو، آج ایک سبق مجھ سے لے لو. آج کے بعد نہ گاڈ کہو نہ خدا کہو، کہو اللہ. کہو، زور سے کہو، اور زور سے کہو، ایک دفعہ اور زور سے کہو. ہاں اب تھوڑی جان آئی ہے، روٹی نہیں کھائی تو پھر کہو اللہ. اللہ کی قسم آسمان تک اس بول کا نور پھیل گیا ہے. میرے اللہ کا تعارف اللہ کی زبان سے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے زمین آسمان بنائے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بنانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک، وہ ہے اللہ. اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام. پھر لفظ اللہ، ایک خدا، ایک اللہ. یہ عربی زبان میں کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہے، با، تا، ثا، جیم، خا. کچھ بغیر نقطے کے، الف، ہا، سین، صاد، دال. جو نقطے والے ہیں، ڈاٹ والے، وہ کمزور حرف ہیں. جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، طاقتور ہیں. اللہ نے جب اپنے نام کو جوڑا تو ان حروف سے جوڑا جن میں نقطہ نہیں آتا، اللہ. جب اپنے نبی کے نام کو بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا، محمد، احمد. پھر اس میں برابری رکھی. اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. اللہ بھی 4، محمد بھی 4، احمد بھی 4، یہ 12 ہو گیا. جب اللہ نے کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. کسی نبی کے نام میں نبوت کا مطلب نہیں پایا جاتا. آدم ذرا گندمی رنگ والے، نہ سیاہ نہ سفید، بیچ والے. نوح رونے دھونے والے. یعقوب پیچھے آنے والے. موسیٰ پانی سے اٹھائے جانے والے. عیسیٰ سرخ رنگت والے. نبیوں میں چند مثالوں سے آپ کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا. صرف ہمارے نبی ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے. احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے. محمد، جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی. پھر اس کو اللہ نے قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الحمد، الف لام ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے. محمد کا میم ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے. احمد کا الف ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے. الحمد کا الف لام گیا تو حمد، محمد کا میم گیا تو حمد، احمد کا الف گیا تو حمد. یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام میں بھی نبوت کا مطلب پایا جاتا ہے. میرے عزیزو، بنانے والا اللہ ہے. کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لِنَبْلُوَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ. یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں. زندگی میں ہم آزاد نہیں،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آزاد نہیں ہو، ٹیسٹ ہو رہا ہے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، سارا میرے فرشتے تمہارا لکھ رہے ہیں، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تمہارے ساتھ کراما کاتبین ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے ہو لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا پیپر تیرے سامنے ہے، اسے پڑھو، اور میں اور آپ پڑھ کے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر شے میری سامنے آ گئی، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا کھانا، میرا پینا، ہر شے میرے مالک نے میرے سامنے کر دی۔ تو اس مالک نے مجھے آپ کو یہ تصور دیا ہے جو حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ موت دیتا ہے، مجھے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے۔
اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہ نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے، تو آخر میں آپ